کیا ستم ہو کہ نئے سال کو چل دیں ہم لوگ، اور تعاقب میں وہی روگ پرانے لگ جائیں۔ عمر رفتہ کو تیرے شہر کے بازاروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ممکن ہے زمانے لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ولی دکنی کی سیریز جو ہیں وہ شروع ہے، جو ہمارا پرچہ پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پاس پیپر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اس میں کچھ ویڈیوز میں نے اس حوالے سے اپلوڈ کی ہیں، اور ساتھ 3 غزلیات کی تشریحات جو ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ولی دکنی کی جو ہارجیت ہے غزل میں، یعنی کہ ولی دکنی کی تغزل میں ہارجیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس پورے ٹاپک کو کور کریں گے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ مرد سے دین نکال دیا جائے تو وہ شکاری بن جاتا ہے، اور اگر عورت سے دین نکال دیا جائے تو وہ شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دین جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہت اہم لازمی جزو ہے، اور ایسا جزو جس کے بغیر انسان جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور کھوکھلے انسان کی ویسے ہی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہوتی۔ جی، تو جو طالب علم ایم اے اردو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ویڈیو مفید رہنے والی ہے، اور جو آج کی سیریز ہے جس میں ولی دکنی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پاس پیپر میں کچھ اس طرح کویسچن آتا ہے کہ ولی کے تغزل میں جو ہارجیت ہے اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہارجیت ہوتی کیا ہے اور داہلیت کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے کہ ہارجی اور داہلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن پھر میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہارجیت سے مراد ظاہری حسن جو ہے، ظاہری جسم، حسن، لباس، زیور، رخسار، ہونٹ، ان کا ذکر جو ہے وہ ہارجیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یعنی کہ اس میں آپ یوں سمجھے کہ یہ مجازی ہے، عشق مجازی کے بارے میں بات نہیں کرنا، یہ ہارجیت ہے۔ اور داہلی جو ہے، داہلیت جو ہے، اس میں روحانیت کا ذکر ہو، اور ایسے الفاظ کا استعمال جس سے زبان جو ہے وہ مانوس ہو، کان جو ہیں وہ آشنا ہوں، وہ سادگی و سلاست ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی باطنی جو جذبات ہیں ان کا اظہار جو ہے، اور قلبی جو جذبات ہیں ان کا اظہار جو ہے وہ داہلیت ہوتا ہے۔ ہارجی وہ جو بظاہر نظر آتا ہو اس کو پیش کیا جائے، اور حقیقی وہ اور داہلی وہ جو اندرونی اور حقیقی ہوتا ہے۔ مطلب یہ سب ہارجی اندرونی داہلیت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حقیقی اور مجازی ہیں۔ ولی کے جہاں جو زیادہ تر ماحول ہے اسی کا پروردہ نظر آتا ہے، وہ جو ان کا محسوس ماحول تھا، اس میں زیادہ ہارجیت انہوں نے خود پیدا کی۔ ان کو اردو غزل کا پہلا شاعر اس لیے بھی مانا جاتا ہے، اور اسی لیے ان پر آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ولی دکنی کے فن میں ہارجیت انداز کی فراوانی ہے، حالانکہ غزل جو ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ داہلی سخن، ٹھیک ہے، صنف سخن ہے جو جذبات، احساسات سے عبارت اور بیانیہ ہے۔ مگر کلیات ولی کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ظاہری اور ہارجی بیان پر زور دیا۔ ان کے ہاں محبوب کے ہارجی حسن کا بیان بڑی عمدگی اور وضاحت سے موجود ہے۔ اس کے سراپا کی ولی نے مبالغہ کی حد تک تعریف کی ہے۔ اس کی ظاہری چال ڈھال، قد، رنگ و روپ، لب و رخسار، سب کی اس نے تعریف کی ہے، جس میں چشم و ابرو بھی ہیں اور مژگاں بھی ہیں۔ ان سب کا بیان خوب کیا ہے۔ جبھی تو سید عبداللہ
کی رائے ہے کہ حسن و عشق کے موضوع پر بھی ہم ولی کو ظاہر پرست ہی دیکھتے ہیں۔ ولی کے عشق کا دل سے زیادہ آنکھ سے تعلق ہے، کیونکہ جو قلبی جذبات لازمہ عشق سے ہیں ان کے ہاں کم سے کم ہیں، جہاں اس کا شائبہ ہے بھی تو اس میں بھی گہرائی کم ہے۔ ایک تصنیف ہے ولی سے اقبال تک، سید عبداللہ کی ہے، اور اس میں بھی یہ اقتباس یہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے لیا گیا تھا۔ ولی دکنی کے کلام میں ہمیں کچھ موضوعات خاص طور پر ایسے ملتے ہیں جس میں عشق حقیقی، عشق مجازی، حسن و عشق، غم و اندو اور سوز و گداز، الفاظ کا موضوع کا استعمال، ذاتی تجربات کی عکاسی ہے۔ ولی دکنی کے کلام میں ایک محسوس پیرایا بیان ہے، اور ان کے کلام میں ندرت ہے۔ وہ ہر بات کو زور اگر بڑھانے کے لیے تشبیہات کا سہارا بھی لیتے ہیں، جو قاری پر گہرا اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، تجھ لب کی صفت لال بدحشا سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، تعریف تیرے قد کی الف دار سری جن، جا سرو گلستان تو خوشحال سو کہوں گا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہے۔ جو شخص عشق مجازی میں مبتلا نہیں ہوگا وہ عشق حقیقی کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ فرق صاف محسوسات کا ہے۔ عشق مجازی میں جسمانی اور دیدنی لطف حاصل ہوتا ہے، عشق حقیقی میں روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ولی دکنی کے ہاں پہلے عشق مجازی کو اپنایا اور ہر حسین کو اپنا محبوب تصور کیا اور اس کی شان میں سخن سرائی کی، اس کی شان میں قصیدے پڑھے اور اپنے محبوب کے جلووں کو خود سے سرشار کیا۔ کہتے ہیں، اے ولی، عشق ظاہر کا سبب جلوہ شاید مجازی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا اس سارے کے، وہ مختلف حسیناؤں کے بارے میں جو تعریفیں کرتے ہیں، اصل جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ تو ولی کی غزل میں احساسات موجود ہیں۔ کہتے ہیں، یقین کامل رکھتے تھے کہ جہاں کہیں حسن ہوتا وہاں عشق بھی ہوتا ہے، کیونکہ حسن عشق کے بنا رہ نہیں سکتا، اور یہ علیحدہ بات ہے۔ عاشق کسی حسین کو محبت سے، زور سے، کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ولی خود کو ہمیشہ ایک عاشق ہی تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی مادی اشیاء کا ذکر کرتے ہیں اور محبوب کے حسن اور اس کے خوبصورت جو جسمانی ساحت وغیرہ ہے ہمیشہ زبردست اور دل کھول کر تعریف کرتے ہیں اس کی، اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اپنے محبوب کی ستائش میں نہایت سادگی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غزل کو اصل میں معنوی طور پر ایسا کلام تصور کیا جاتا ہے کہ جس میں حزن و غم، سوز و فراق، بیان کے نالے نوحے بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ غزل میں تربیہ رنگ اس کی چاشنی میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ غم، سوز و گداز ایسے عناصر ہیں جو قاری کے دل و دماغ میں گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس کے برعکس تربیہ کو بہت کم لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق دنیا میں غم زیادہ ہیں اور اسی سے ہی انسان کو اپنی وابستگی رکھنی چاہیے تاکہ وہ کسی شدت اور بدست کو بھی پریشان نہ کر سکے۔ ولی بھی اسی سوز و گداز، غم و فراق میں جلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں، اے باد صبا باغ میں موہن کے گزر کر، مجھے داغ کی اس لالہ ہونی کی خبر کر۔ ولی دکنی کی زبان میں خصوصی سلاست اور محلیت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کئی تشبیہات کا استعمال کیا ہے،
कहीं कहीं जगह पर इस्तारे भी लिखे हैं और कई रमज़ो कनाहे भी लिखे हैं, लेकिन हर सूरत में सादगी और सलासत को अपनाए रखा। बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात नहायत सादा, नहायत मौजू अल्फाज में इस तरह बयान कर दी कि पढ़ने वाले के दिल में जागजी हो गई। उन्होंने नहायत कामयाबी से खूबसूरत शायरी की, बेहतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की जो दिलचस्प रही, जैसे कि इस रेन अंधेरी में कहते हैं, इस रात अंधारी में मत भूल पड़ूं तुझसू, टुकरा पाँव की झांझर की झलकार सुनाती जा। तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, ए बुत की पुजनहारी, टुक इसको पुजाती जा। वली दक्नी ने जो भी लिखा ज़ाती तौर पर उसको महसूस करके लिखा, महज ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाए। हुस्नो इश्क इनका मिदाने अमल रहा। वो हसीन लोगों के माहौल में रहते, इनसे इजहार मोहब्बत करते, इनके रद्द अमल को देखते, हुस्नो इश्क की कश्मकश में वो जो कुछ भी महसूसात करते उन्हें बाही हमा ही बयान कर देते, यानी इसी तरह ही उसको बयान भी कर देते। वली दक्नी ने अपनी शायरी को रवायती अंदाज में महज फ़िक्री एतबार से नहीं देखा था, बल्कि ज़ाती तजुर्बात की अक्कासी यही वजह से की कि इनके कलाम में हकीकत, ताजगी के अनासर मिलते हैं। हर हसीन शख्स को वो अपना मुकाम दे देते हैं। इसकी बुलंदी ताबानी को सूरज से मिला देते हैं और खुद को एक नाचीज गुंजा, मामूली बुलबुल जो आशिक है करार देते हैं। कहते हैं, यक नुक्ता तेरे रुख सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़ाए कुरान सु कहूँगा। ज़ख्मी किया है मुझ तेरी पलकों की यानी ने, ये ज़ख्म तेरे हंजरो बालां सु कहूँगा। ये वली दक्नी के हवाले से एक छोटा सा उन्वान था कि उनके तगज़ुल में कैसे हारजियत है कि पहलू जो हैं वो कौन कौन से हैं उनको बयान करें। ये एक छोटी सी वीडियो में हमने बयान किए हैं। जो तालिबे इल्म हैं उनके लिए उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इसको बाकायदा लिख लें, ठीक है, और अपने 20 नंबर का जो जवाब है उसको मुकम्मल करें। और जो उर्दू पढ़ने के लवर हैं, जो शायकीन हैं, उनके लिए एक छोटी सी काविश थी, वो पढ़ें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले और बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।